ہمارا ایمان کا اساس ہے اور ہر بچہ یہ جانتا ہے، ہم اس کے معنی سے بھی واقف ہے. None has the right to be worshipped but Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. یہ تو ایک سرسری اس کا ترجمہ ہے. اور یہ کلمے کی حکمت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد رسول اللہ یہ رسالت کا اعلان ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے محمد رسول اللہ ہو پھر لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں گے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی 40 سالہ جو زندگی ہے اعلان نبوت سے، یہ غلط، یہ ذرا میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہاں علماء کرام موجود ہیں یہ جانتے ہیں نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، یا کوئی اچھا عمل کرنے سے وہ نبی نہیں بنتا یا بنایا جاتا، وہ تو پہلے سے نبی ہوتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ اعلان نبوت میرے آقا نے 40 سال کے بعد کیا. یہ سرکار کا معجزہ ہے. اگر 40 سالہ زندگی میرے آقا کی دیکھیں گی بڑی پاک باز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ کبھی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ ہم نے رسول اللہ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا یا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھا. بڑی پاک باز زندگی ہے. تو ہمیں اس سے درس یہ ملتا ہے چونکہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپلر ہے، ایک مثال ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو اپنی بات کہتے ہو، بات منوانے سے پہلے اپنی ذات کو منواؤ کہ تم کیا ہو. تو حضور کی 40 سالہ زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ سرکار کی زندگی میں صرف اور صرف پاکی نظر آئے گی. تو اب پہلے لا الہ اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا، فاران کی چھوٹی پر کھڑا کر لوگوں سے کہا آپ سب جانتے ہیں کہ بتاؤ تم میرے متعلق کیا جانتے ہو. سب نے کہا کہ بھئی آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ سچے ہیں اور وعدے کے پکے ہیں اور بڑے ہی امانت دار ہیں. کہا کہ کوئی چیز میرے طرف سے جھوٹ منسوب ہو سکتی ہے؟ سب نے کہا نہیں، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات ہی نہیں. کہا کہ سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا معبود کوئی لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یہ میرے آقا نے کہا. تو پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھے، اللہ کی معرفت اس کو ریکگنائز کرنے سے پہلے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دے. میرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب آلہ و تلاوت القرآن. پہلے تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر ان کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن سکھاؤ، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. تو اب ان کو جب محبت سکھائیں گے تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور بچوں کو سکھانا پڑے گا. سبحان اللہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ محمد رسول اللہ اللہ کا کہا ہے اور لا الہ الا اللہ سرکار کا کہا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ نہیں، پہلے میرے محبوب کا کہا آگے رہے، پھر میرا کہا بعد میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو محمد رسول اللہ کے متعلق مختصر سا عرض کروں گا کہ محمد یہ اس کا مادہ حمد ہے، تعریف. محمد جس کی بہت تعریف کی جائے یا محمد بہت تعریف کیا ہوا. سبحان اللہ. محمد کے معنی یہ ہے کہ پریزڈ ون، جو سب سے زیادہ تعریف کرنا ہے ہمیں. ایک مومن کو چاہیے، ایک تو نام کی نسبت ہی ایسی ہے کہ ان کی تعریف کرنا ہے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ، کہ ان کی ہم تعریف کریں، اٹھے بیٹھے میرے آقا کا ذکر کریں، ان کی صبح و شام کا ذکر کریں. آج ہم جمع ہوئے ہیں سرکار کی میلاد کا. ہر ایک کی میلاد ہوتی ہے، ہر کوئی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم جو پیدا ہوتے ہیں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ میرے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں پیدا ہوئے؟ جیسا کہ میری ایک بہن نے یہاں پر تقریر میں کہا، آقا دو جہاں جب پیدا ہوئے کتنی پاکی کے ساتھ پیدا ہوئے. اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا محکومہ کائنات ہے، فرماتی ہے کہ ایک ایسا نور نکلا مجھ سے کہ میں شام کے محلات کو دیکھی، یعنی ایسا نور تھا کہ دور کی چیزیں نظر آنے لگ گئی میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے سجدہ کیا اور لا الہ الا اللہ کہا اور رب حب لی امتی کہا، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے دعا کیا. اور ویسے واقعات بہت ہے. تو یہ محمد کے معنی ہم تعریف کرنا چاہیے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ رسول کی تعریف ہی کرتے رہے. یہی تعریف، اسی میں سب کچھ ہے. محمد کے معنی یہ کہ اس کی تعریف ہو.
اور محمد رسول ہیں. رسول ارسال سے ہوتا بھیجے گئے. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب جب بھیجے گئے دیکھا جائے گا کہ رسول کس کس کو اللہ نے کہا. حتیٰ کہ حضرت جبریل کو بھی رسول کہا. جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تو حضرت مریم ڈر گئی اور انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگی اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تب انہوں نے کیا کہا حضرت جبریل نے, قال انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا, میں اللہ کا فرستادہ ہوں, یعنی میں ایک رسول ہوں. اپنے کو رسول ہی کہا. لاہب لک, کہ میں آیا ہوں کہ تمہیں صاف و ستھرا لڑکا دوں. آج ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ ان کو لڑکا ہوگا اور یہ میری شکل و صورت کا ہوگا. سبحان اللہ. تو اب ان کا جو کہنا اصل دینے والی یہاں بلی میں یشاء اناثا یہاں بلی میں یشاء الذکورا, کہ اللہ ہی ہے جو لڑکیاں دیتا ہے, اللہ ہی ہے جو لڑکے دیتا ہے. لیکن یہاں حضرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی زبانی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں کہ تمہیں لڑکا دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتھارٹی دیتا ہے, وہ طاقت دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اب اعتراض کرنا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ پہ اعتراض کرو. دینے والی اصل ذات, لیکن یہ مظہر جو بنا ہے جو اظہار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے دینے کی, وہ حضرت جبریل کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ. تو یہ بھی رسول کا ہے. کہنے کا مطلب جو رسول کی تعریف کرنا چاہ رسول وہ بھی ہے اور ہمارے آقا بھی رسول ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت جبریل بے اختیار رسول ہے, ان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی گئی ہے. اب رہا جو آنا اللہ کے درمیان, ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا تھا, جو وحی کا سلسلہ ہوتا تھا, یہ سرکار کو سکھانے کے لیے نہیں آتے تھے کہ لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آتے, اجراء قوانین کے لیے آتے تھے. یہ نہیں سرکار کو سکھائے کوئی چیز. اگر کوئی پریزیڈنٹ, اگر کوئی گورنر کو کوئی لا پاس کرتا ہے, پہلے سے ہو جاتا ہے, گورنر کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہیں جب سائن کرتا ہے اور بھیجتا ہے تو جو ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے اس وقت انہیں اعلان نہیں کرتا. ہمارے گورنر, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو آپ لٹرل معنوں میں نہ لیں. تو پھر اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتا. تو حضرت جبریل کا آنا جو دراصل تھا ایک خدمت گزار تھی کہ حضور اللہ کا حکم ہے اب یہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. جیسا حدیث جبریل ہم کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل ایک انسان کی شکل میں آئے جن کے بال انتہائی کالے اور کپڑے انتہائی سفید ہے اور کوئی آپس میں جانتا بھی نہیں تھا. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے جیسا کہ ہم اتحیات میں اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں, بیٹھ گئے اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا کرنا چاہیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, آپ کے یہ پاؤں کی طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے. کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان. میں پوری حدیث آپ تمام سنے ہوں گے کہ اسلام کے متعلق سوال کیا کہ آپ خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے کہا کہ شہادت دو اللہ کی ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول مانو, پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, حج کرو اگر تمہارے میں استطاعت. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایمان کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو تصدیق بھی کرتے تھے کہ صدقتا, کیا آپ نے سچ کہا. پھر اس کا دوسرا سوال کیا ایمان کے متعلق, ایمان کیا ہے, کہ ان تؤمن باللہ ورسولہ, تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی, کہ ایمان لاؤ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخرت پر اور تقدیر پر کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے. پھر تیسرا سوال کہ احسان کیا ہے, ما الاحسان, تو انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم یہ یقین رکھو کہ تم نماز ہے عبادت میں ہو تو اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ کیفیت نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعۃ, ساعت کے متعلق, تو ما المسئول عنہا بعلم من السائل, یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. بعضوں نے اس کے ترجمہ نعوذ باللہ یہ کر دیا کہ مجھے علم غیب نہیں, نعوذ باللہ مجھے نہیں معلوم. ترجمہ بالکل ہی غلط ہے, بلکہ یہاں تو فرما رہے ہیں کہ تم جتنا جانتے ہو میں بھی اتنا جانتا ہوں, اور جبریل کے علم کی حد بھی جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کہاں تک رکھتے ہیں کہ قیامت کا علم ان کو بھی دیا گیا ہے, ہمیں بھی دیا گیا, لیکن اس کے بعد یہ خاموش نہیں بیٹھے اور پوچھیں اخبرنی عن الامارات, کہ اس کے نشانیوں کے متعلق. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا. پھر جب چلے گئے
حضرت عمر سے پوچھا کیا تدری من السائل، کیا تم یہ سوال کرنے والے کو جانتے ہو؟ کہا کہ قلت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ کے ساتھ رسول کو ملا ہے. اب اس کے بعد چلے گئے کہ بھئی آئے تھے جبریل تھے جو تمہیں آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لیے. مگر اب یہ واقعے کو ذرا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جبریل آ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جبریل ہوں مجھ سے سیکھو، بلکہ آ کے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہے ہیں کہ ان کے سامنے سوال کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے جیسا اتحیات میں بیٹھو ویسا بیٹھو اور ادب سے سوال کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ کے پاس جب سائل آئیں، سائل کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی احتیاج ہوتی، محتاجی ہوتی، if he is in need of something، وہ محتاج ہوتا ہے. تو جو محتاج ہے جس کو نسبت سائلانہ ہو آپ سے، بھکاری ہو آپ کے در کے، وہ آ کے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو کہنا اللہ تم سے قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. پہلے نسبت ہونا غلامی کی سرکار سے. تو یہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو ہے آئے، یہ نے کہا کہ میں جبریل ہوں مجھ سے سیکھو. تو یہ کہتے ہیں کہ بے اختیار ہے آنا. با اختیار جو ہے، جو اتھارٹی ہے وہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ سرکار کو سکھانے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کی کیا مجال کہ میرے سرکار کو سکھائیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ میں نے ربی فاحسن تعلیم، میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی. ادبانی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اللہ اکبر. کسی کی کیا مجال کہ میرے رسول کو سکھائے؟ وہ اجرائے قوانین امپلیمنٹیشن کے لیے آتے تھے. یہ اللہ کے رسول ہے. یہ مختصر سا اس کا میں نے جو اصل میرا موضوع ہے وہ توحید پر ہے، کیونکہ آج کل جو موضوع چل رہا ہے اور جس پر بچے بھی آج کل ماشاءاللہ بڑی زبان درازی کر رہے ہیں اور ہماری زبانیں بڑی کھلی ہیں، جس کو چاہے جو کہتے اللہ تعالیٰ آزادی دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بعض ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء کرام بہترین جانتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے بہت ڈرنے والے جو ہوتے ہیں، خشیت رکھنے والے، وہ علماء ہوتے ہیں. یا مولانا زبیر صاحب ہیں، علی عطائی ہیں، الحمدللہ. یہ کیلیفورنیا والوں کے لیے بڑی ہی سعادت ہے کہ ایسی بزرگ ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں. شیخ حمزہ یوسف ہیں اور دوسرے کئی ہیں الحمدللہ. ہم ان سے جزاک اللہ، ہم ان سے مستفید ہونا چاہیے. اب آئیے لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑا اہم کلمہ ہے. اس کے اگر معنوں کی طرف جائیں تو بہت وقت لگے گا، لیکن مختصر لا، ہر چیز کی نفی کرو، نگیٹ کرو ہر چیز کو. الہ کہ کوئی معبود نہیں. الہ کے جو معنی ہیں گاڈ کے آتے ہیں، اللہ کے معنی گاڈ کے نہیں آتے. اکثر لوگ اللہ کے معنی گاڈ کر دیتے ہیں. الہ نہیں کوئی معبود ایسا جو ڈیٹی آف ورشپ ہو، جس کی عبادت کی جائے، الہ اس کو کہتے ہیں. نہیں کوئی عبادت کے لائق بجز اللہ کی. سبحان اللہ. تو انگلش میں جو اللہ کا ترجمہ گاڈ کرتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے. انگلش ہو یا عربی ہو یا تیلگو ہو یا پنجابی ہو، اللہ کا کوئی معنی نہیں کر سکتے. اللہ اللہ ہی ہے، یہ اس کا اسم ذات ہے. بعض علماء اس پہ اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس میں صفت ہے، کوالٹی ہے. کیوں اصل جو اللہ کا نام ہوگا، اس کی جو ثنا ہے، میرے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے سے پہلے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ویسی تعریف نہیں کیا. اور وہ اسم اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شفاعت مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم مانگو ہم دیں گے، تم شفاعت جس کی مانگو گے ہم دیں گے. حتیٰ کہ وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اللہ سے راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے. جب اللہ کا نام لے تو اپنے دل سے تمام خیالات کو نکال دے، تب وہ تیرے لیے اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. بڑا اچھا سرکار غوث العظم نے ارشاد فرمایا. اور اللہ بھی فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے جس کی عبادت کی جائے. اور معبود کا کئی ترجمے ہیں، ہندی میں ہم کہتے ہیں بھگوان بھی کہتے ہیں جس کی بھکتی کی جائے. اور بہرحال وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور سوائے اس کے، اور وہ ہے اللہ. اللہ ہمارا معبود ہے. سبحان اللہ. اور
سرکار دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہمارا معبود ہے، تو معبود جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ خالی 5 وقت کی نماز کو ہم عبادت کہتے ہیں؟ میں بہت ہی سنجیدہ، میرا ایک الگ دور ہوتا ہے تقریر کرنے کا، بڑا سنبھل کے کر رہا ہوں، کیونکہ علماء موجود ہیں، ماشاءاللہ عاشقان رسول موجود ہیں یہاں پر، اور کافی انٹلیکچوئلس ہیں یہاں پر، تو ان کے سامنے کہنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کی، کیونکہ سرکار ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری قربانیاں اور میری حیات اور میری ممات جو ہے اللہ ہی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میری حیات اور مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، وہی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اسی کے لیے ہے۔ تو اس میں ہم کیا سیکھیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، تو ہم اسے کیا سبق حاصل کریں کہ ہماری نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ جو بدنی عبادت ہے، اور یہ بھی عبادت میں آئے گی، نسکی قربانی یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے بعد سرکار کی جو زندگی ہے، محیا ان کی حیات جو ہے، اگر حضور پاک کی جو حیات کا اگر مطالعہ کریں گے اور زندگی کو دیکھیں گے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی آیت بھی پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب فرما دو جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا، وہ ان کی اتباع کریں، میرے آقا کی اتباع کریں۔ تو اب آقا کی زندگی کیا ہے کہ جو سرکار کا حکم ہے وہ مانیں۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری جو عارضی زندگی کے لیے جو ہمارے کو پرسکرائب کر کے گئے ہیں، کہ ایک تو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہماری زندگی کیسے گزاریں، جینا اور مرنا ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا کہ دیکھو تم اپنی حیات جو عارضی جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس میں ہمیں کیسا رہنا چاہیے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، یعنی آپ کو اتنی ڈگنیٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو۔ اور آج سوال کرتے ہیں نعوذ باللہ سرکار نہیں بچا سکتے، فلاں نہیں، غوث پاک نہیں بچا سکتے۔ ارے تم بچا سکتے اپنے گھروں کو، سبحان اللہ، تم بچا سکتے ہو۔ کیسے؟ گھر کے اندر ماحول پیدا کرو۔ ہم یہ بہت میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں۔ میں کئی ایسے گھرانے میں دیکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان کی مجھے بڑی اللہ کی پناہ، کہ بچے ماں باپ کو کافر بنانے بیٹھے، کچھ ایسی دن میں گئے، نعوذ باللہ کچھ ایسی صحبتیں مل گئے کہ باپ کو مشرک بنانے بیٹھے، ایک ایسی بری گالی ہے اس کے لیے کہ مشرک بنانے بیٹھے۔ اور بعض نعوذ باللہ ہمارے ماں جو جن کو اولاد نصیب ہوئی، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائے۔ سب سے پہلے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھو کہ سرکار حسنین کی کیسی تربیت کی، ہر ایک کو جینا مرنے کا سلیقہ سکھایا میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیامت میں تم سے پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں امانت دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ آج بچہ ہے، بعض ایسے گھرانا ہے نعوذ باللہ، سرکار کے متعلق سوال کرو تو بڑا فخر سے کہتا ہے I don't know much about him, talk me something else، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے حضور کے متعلق اس کو نہیں پتا، اور بڑے ماں باپ مسکراتے بھی ہیں اس کو دیکھ کر۔ شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے ان کو، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بچوں کو سکھانے پا رہے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جینا مرنا سکھائے ہیں، ہمیں مردوں کو کیسا ماڈسٹی سے رہنا چاہیے، اپنی نظروں کو پست کر کے رہنا چاہیے، اور عورتوں کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیونکہ سرکار جو فرمائے اجراء قوانین کے لیے امپلیمنٹ کریے آپ، یہ کہ ان پر فرض ہو جائے، ان کے اوپر نو ایف اینڈ بٹ، فالو کریں، آپ کے حکم کو مانیں۔ اور جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے محبوب، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی معاملات میں تجھے اپنا حاکم، اپنا سردار، اپنا ماسٹر نہ مان لے۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی آپ فرمائیے، اے غیب کی خبریں دینے والے آپ فرمائیے، کیا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے پہلے گھر سے شروع کرو، قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، والنساء المؤمنین، اور مومنین عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ اپنے سروں پر پرڑوں کو لٹکا لیں, ایک ماڈسٹی کے ساتھ رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, شان کے ساتھ رہیں, ایک وقار اسلام بن کر چلیں. اگر چلتی ہے ہماری بہن تو دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے, وہی شان سے چلنا چاہیے. اب اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈونٹ فالو یور لو ڈیزائر کہ نہیں ہمارے کو یہ نہیں ہوتا, ہمارے کو وہ نہیں ہوتا, ہمارے کو جاب نہیں ملتی. کچھ نہیں, رزق کا دینے والا اللہ ہے. اگر تم دنیا کی محتاجی پہ رہیں گے, اللہ تمہیں دنیا میں محتاج رکھے گا, آخرت میں محتاج رکھے گا. تو ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے ہماری بہنوں کو اپنی نظروں کو پست رکھیں, اور اپنی بہنوں کو اپنی اصل ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اخلاق سکھائیں, اسلام سکھائیں, اسلام پہ چلیں. آخر اسلام کیا چیز ہے؟ ایک سلامت روی کی چال ہے جو تمہیں دنیا میں سے ہی بچائے گی, آخرت میں ہی بچائے گی تمہیں. اللہ یا رسول اللہ. تو بہرحال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سرکار کی وفات پاک سے, کیونکہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی خیر ہے, کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے پر ان کی توجہ ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے, علماء بیٹھے ہوئے, میں کوئی بات اپنے سے نہیں کر رہا ہوں, قرآن سے کہہ رہا ہوں. سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ تمہارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ارے کہنے والے دیوبند کے بانی نے بھی لکھ دیا تھا حضور الناس میں کہ یہاں اولیٰ کے معنی اقرب کے ہے, بہت زیادہ کلوز ہے. کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہر مومن پر مبذول ہوتی ہے. یہ مت سمجھو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بے خبر ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے خبر لیتا ہے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے, نعوذ باللہ, یہ اس کی شان ہے, یہ ایک حکم, ایک اس کا پروٹوکول ہے کہ سب کو جانتا ہے انہیں کس حالت میں رہ رہا ہے کوئی. اسی طرح حضور کے پاس بھی ہماری بات جاتی ہے اور سرکار ہمارا ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرت ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ایک زمانہ ایسا تھا, آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ کہوں ایک پل کے لیے بھی, ایک آن کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. بعد میں پہنچتے پہنچتے اس مقام پہ ہو گئے, فرمایا کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر مجھ سے ہٹ گئی تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. جب سرکار کی توجہ ہوئی, اس کا احساس ہوا, معرفت ہوا, اب یہ کنیکشن دو طرف سے ہو گیا ہے, ٹو وے ٹریفک ہے الحمدللہ, کہ تم سرکار کو دیکھ رہے ہیں, سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں. ایسی کیفیت آنا چاہیے. تقریر میں کر رہا ہوں بہت آسان ہے, لیکن یہ چیز آنا بہت مشکل ہے, اور آسان بھی ہے. اگر تم اس راہ پہ چلو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے جائے گا, تمہارے راستے کھل جائیں گے. یہ مت سمجھو کہ راستے بند ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اگر میرے پاس ایک بام بڑھو گے, میں چل کر آؤں گا. اگر تم چل کر آؤ گے, میں دوڑ کر آؤں گا, یہاں تک کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑتے ہو, میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتے ہو, میں زبان بن جاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا بندہ خدا بن جاتا؟ نعوذ باللہ, نہیں, بلکہ اس کا جو ریفلیکشن ہے, اس کا جو نور ہے, اس کے ہاتھوں سے جاری ہو جاتا ہے, زبان سے جاری ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت کر دیتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دستے بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر, یہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے, کہا کہ مجھے اولاد نہیں, مجھے اولاد عطا فرمائیے. تو سرکار غوث الاعظم نے فرمایا, جن کی نظریں اونچی ہوتی, کہا کہ بھائی میں دیکھ لیا تجھے اولاد نہیں. کہا وہ تو میں جانتا ہوں, میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ تقدیر مبرم کو بدل دیتے ہیں, اب مجھے اولاد چاہیے. کہا کہ اچھا میری پیٹھ سے پیٹھ لگا. جب پیٹھ لگائے, کہا کہ یہ میری سوچ سے تجھے اولاد ہوگی. آپ نے محی الدین نام رکھا ان کا, محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت بخشی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی, یہ ایک موضوع بات سے بات نکلتی ہے بقول مولا کائنات کے, اور ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں, اور وہ ہے شرک. عبادت میں کسی کو شرک نہ کریں. سب سے پہلے جو انسان, جو آج ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ خبر پرست ہے, یہ بت پرست ہے, یہ شردا پرست ہے, یہ پرست, ایک آدمی بھول گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس پرستی بھی ہوتی ہے. اس کے دو پہلو میں, اگر کوئی جاتا ہے ستارہ پرستوں کے اپنے مقام پہ جاتا ہے, کرسچن جاتا ہے چرچ میں جاتا ہے, یہودی جاتا ہے سیناگاگ میں جاتا ہے, لیکن ایک جو نفس پرست اپنے لوز ڈیزائر کو ماننے والا تھا, اس کو پوجنے والا ہے, اپنے خدا کو اپنے ساتھی لے کے پھرتا ہے. اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفسانی کو, اپنے لو ڈیزائر کو, اپنے پرسنل ریزننگ کو خدا بنا لیا. فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ,
کہ اللہ نے اس کو علم دے کر گمراہ کر دیا. بڑے علم بڑے انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں, آئی ایم دس اینڈ دیٹ, اپنی تعریف کرتے اور رکتے نہیں, لیکن اپنی جو نفس پرستی ہے اس سے نہیں. یہ خود یہ نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک ایسا شرک ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنتے ہیں. آج زمانہ یہی ہو گیا, علم کی کمی نہیں ہے لیکن حکمت کا فقدان ہے, حکمت کی کمی ہے. ہمیں حکمت چاہیے, ہمیں وزڈم چاہیے. کوئی بات کو سمجھنے کے لیے, ڈائجسٹ کرنے کے لیے, کوئی علم کا کوئی چیز کا اگر علم آ جائے, علم آنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں حکمت چاہیے, وزڈم چاہیے کہ ہم سمجھیں. آج اسی کی وجہ سے کئی جو فرقے بنے ہیں, یہ وزڈم کی کمی ہے. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا ابن تیمیہ کے متعلق, کہ کہا کہ میں اس کے علم کا انکار نہیں کر سکتا, بہت عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, لیکن اس کا علم جو تھا اس کی سمجھ سے بہت زیادہ تھا, اس کی حکمت سے زیادہ تھا. سمجھ نہیں پایا, اس کو اسٹیک صحیح طریقے سے کر نہیں پایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے, ٹرانسینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اور ہم میں اور اللہ میں جو فرق یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں. اب اس کی شان بڑی اعلیٰ عرفہ ہے. اور اللہ الصمد, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سنا. جزاک اللہ. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. تو آج صرف لا الہ الا اللہ کے معنی بیان کر رہا ہوں میں, تاکہ اس کو ہم سمجھیں. اللہ کے متعلق جو عقیدہ رکھنا ہے کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنا. اور اس کے متعلق ہم یہ رکھیں واللہ غنی انتم الفقراء, اللہ فرماتے ہیں اللہ غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے, اور کائنات کی جو بھی مخلوق سب اس کی محتاج ہے, چاہے کوئی ہو اس کی محتاج ہے. یہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ لم يتخذ ولدا, اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اپنی حکومت میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا, کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی ایڈوائزر نہیں ہے, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے. He is alone by himself. اور کیا ہے شریکٌ فی الملک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, اپنی کمزوری کی وجہ سے نعوذ باللہ کوئی اور خداؤں کو نہیں بنا لیا, اپنے ولی نے بنایا, انہیں مددگار نہیں بنایا کہ جو اس کی کمزوری ظاہر کرے نعوذ باللہ. جیسا کہ ہندوؤں کا اور بعض کا عقیدہ ہے کہ پرماتما تو ایک ہے لیکن وہ کائنات بنا کے تھک گیا ہے اور اس کو مینیج نہیں کر پا رہا نعوذ باللہ, لہذا اس نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو پیدا کیا نعوذ باللہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. تو اللہ یہاں پر اس کی تردید کر رہا ہے اس آیت میں, اور وہ تکبیر و تکبیرہ کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کبریائی ہم بیان کریں, اس کی تعریف کریں. اور وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ, کہ وہ کائنات بنا کر تھکا نہیں. جیسا یہودیوں کا عقیدہ ہے, شبت جسے کہتے ہیں, کہ کہتے ہیں جیسا ہمارے بھی قرآن میں ہے إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تمہارا رب ہے کہ اس نے خلق تمام آسمانوں کو اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا ہے, 6 دن میں پیدا کیا ہے, 6 فیزز میں پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد اپنی حکومت کو ظاہر کیا. استوا علی العرش کے لیے کہ اپنی حکومت جتایا, اپنی حکومت بتایا. لیکن یہودیوں کے پاس یہ ہے کہ 6 دن اس نے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. نعوذ باللہ. بھائی اگر آرام کیا تو پھر خدائی کیا ہے؟ اور میں کیونکہ یہودیوں کے ساتھ کام کیا ہوں 5 سال تک, تو میں کافی کچھ ان سے سیکھا. اس میں سے یہ ایک مجھے بڑی تعجب ہوئی تھی کہ 6 دن کے بعد تھک گیا انہیں, تو پھر خدائی کیا ہوا نعوذ باللہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید فرما رہا ہے کہ وہ کائنات بنا کر تھکا نہیں, وہ ذات بڑی طاقتور ہے. اگر فرشتوں کو بنایا تو اپنے حکومت کا اظہار کرنے کے لیے, کہ ہمیں پیدا کیا تو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے کیا. سبحان اللہ. کہ بھئی اب کس کو معاف کرے, کس کو رزق رازق, یعنی وہ رازق ہے تو رزق دے کر بتائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کے یہ کلمہ کے جو معنی جو لوگوں نے بدل ڈالے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو اللہ ایک معبود ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اب رہا ریسپیکٹ کی بات, ریسپیکٹ کو نعوذ باللہ عبادت سے تشبیہ دی جاتی ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, کہہ دیا یہ تو اللہ جانتا ہے لہذا تم نعوذ باللہ مشرک ہو گئے. یہ اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں جملہ, یہ بہت بری نعوذ باللہ. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی گالی ہو ہی نہیں سکتی.
میں کیونکہ ہندوستان پاکستان کا ہوں، میں یہ سنتا ہوں ماں بہن کی گالی اگر کوئی دیتا ہے تو بہت ذلیل انسان ہوتا ہے وہ. یہ اس سے بدترین گالی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ایک مسلمان کو کہہ دیں کہ تم مشرک ہو، کافر ہو. میرے ایک شکایت میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، نئے نئے بچے مسلمان ہو رہے ہیں آج کل، اور ایسے مسلمان ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کو کافر بنا رہے ہیں. ارے آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ مشرک ہو گئے کیونکہ آپ من دون اللہ پہ آ گئے، من دون اللہ سے مانگ رہے. اور اولیاء اللہ نعوذ باللہ، انبیاء اکرام من دون اللہ یعنی نعوذ باللہ جو اللہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور قرآن میں وہ صرف بتوں کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ انبیاء کو اولیاء کو بتوں سے ملا رہا ہے. وہ کچھ نہیں، اپنے ماں باپ کو کافر بنا رہا ہے، مشرک بنا رہا ہے. اور بعضوں نے کہا بھائی چلیے عالم میں تصرف کرنا، کنٹرولنگ اوور دا ایلیمنٹس آف دا ورلڈ، بول دے کہ یہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو بول دیے، رسول اللہ کو بول دیے، غوث پاک کو بول دیے، مولا علی مشکل کشا کو بول دیے، نعوذ باللہ آپ مشرک ہو گئے. یہ ہم سن رہے ہیں بات، اور بڑے آسانی سے ہو گئے. یہ ہرگز یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے. یہاں لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے عبد القادر سیدنا غوث اعظم کہ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دو. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ کی اجازت سے ہے ہر چیز کہ ان سے مانگنا. اب یہاں پر کسی نبی و ولی سے مانگنا نعوذ باللہ شرک نہیں. کسی بارگاہ میں جا کے آپ مانگ رہے ہیں تو یہ تمام کا دار و مدار نیتوں پہ ہے کہ آپ اللہ کے متعلق میں جو عقیدے بتایا وہ رکھیں. اور اللہ اصل مانگنا اللہ سے ہے. دوسروں سے جو مانگ رہے ہیں آپ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں تو نعوذ باللہ شرک نہیں. اب میں گروسری اسٹور جاتا ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی، میں جا کے کس سے بولا کین یو ہیلپ می فائنڈ دس ون، یعنی میری مدد کر سکتے ہیں آپ یہ معلوم کرنے کے لیے. اب کوئی یہ کہ نعوذ باللہ آپ اس سے مدد مانگے لہذا آپ کافر ہو گئے، یہ کس قسم کی بات ہے؟ اگر کوئی آپ دکان میں جا کے ڈھونڈ رہے، کوئی آ کے بولی میں ہیلپ یو، آپ بولے استغفر اللہ میں تیرے سے کیسا مدد مانگوں، لا حول ولا قوت، میں تو اللہ سے مانگنے والا ہوں. ارے جاہل، میرے سے آ کے اب آپ تقریر کر سکتے ہو لیکن یہ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ جہالت کہیں گے. اور جہالت ایک ڈھونڈو ہزار مل جاتے ہیں واضح، نعوذ باللہ ہم ہرگز ویسا. تو آپ جو مانگ رہے ہیں نیت کیا ہے آپ کی؟ ایک اللہ کا بندہ سمجھ کر آپ کسی سے مانگیں گے. آیونی بقوہ، قرآن میں کہ تم قوت سے میری مدد کرو. ایک نبی نے کہا تھا امت سے، تو کیا ہوا نعوذ باللہ؟ کیا نبی نعوذ باللہ اب نبی کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں گے تو پھر آپ کا ایمان کیا رہے گا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ اور صبر سے اور صلاۃ سے اللہ کی مدد مانگو. صبر اور صلاۃ کیا خدا ہے؟ یہ مخلوق ہے. خلقکم وما تعملون، تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. صبر ایک عمل کا نام ہے، اس سے مدد مانگو کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا خدا ہو گیا؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں. ہم زندگی کی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے ماں باپ کی مدد لیتا ہے انہیں، باپ سے مانگتا ہے. کبھی یہ کہہ کے نہیں مانگتا کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے دیجیے. کوئی بیٹا اپنے باپ سے ایسا مانگا ہے؟ بتائیے. کیا کوئی جہالت کی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی سے مانگنا ہرگز شرک نہیں. قرآن فرماتا ہے وَمَمْدُدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے. مدد دکھنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اولاد سے مدد ہو رہی ہے، اس کی مال سے مدد ہو رہی. تو کیا اولاد اور مال نعوذ باللہ خدا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. استغفر اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصل مددگار اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ مددگار ہے مومنوں کا کہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، ڈارکنس سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے. یہاں ولی کے معنی کیا ہے؟ مددگار کے، پروٹیکٹر کے، جو پروٹیکٹ کرے. اور یہی صیغہ ولی کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور رسول ہے اور مومنین ہیں جو صلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں. اگر کہیں گے مددگار صرف اللہ کی ذات ہے تو ازروع قرآن تم کتنے خداؤں کو بنا لے رہے ہیں آپ؟ رسول خدا بن جائیں گے نعوذ باللہ، تمام مومنین خدا بن جائیں گے. تو اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے مددگار یہ ہیں.
सुभान अल्लाह। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया है, मौला फरमाया, मौला वली का मफऊल है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौला मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, कि ये इसी वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का मौला यानी मददगार है जो ईमान लाए, और बेशक काफिरों का कोई मददगार नहीं। ये मौला का लफ्ज़ अल्लाह ने अपने लिए लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का मौला है, मददगार है, और यही मौला का लफ्ज़ उसने किसके लिए फरमाया? सुभान अल्लाह, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारा मौला है, फ़इन्नल्लाह बेशक, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मददगार है, और जिब्रील मददगार है, और नेक मोमिनीन जो हैं, साले मोमिनीन, वो तुम्हारे मददगार है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। तो सिर्फ ये कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह ही मदद करने वाला है और किसी के मुतालिक मदद कहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, शिरक है। तो अज़रुए कुरान क्या ख़त्म करना वक्त है? अच्छा ठीक है। तो मौजू ऐसा मैं ज़रूरी समझ रहा था, ये बातों को ज़रा हम जहन नशीन करें। हमारे माशाल्लाह जवान नस्ल क्या कहना चाहिए, जहन ऐसा होता है कि जल्दी बातों को मान लेता है और मासूम जहन के होते हैं ये लोग। तो मेरा पैगाम उन तक है कि अल्लाह मदद मांगना किसी से शिरक नहीं, और किसी को मुशरिक नहीं कहना चाहिए। और इन दलाइल के बाद बातें मैं अर्ज करना चाह रहा था थोड़ा सा, इजाज़त है? अच्छा, मैं समझा कि भाई मुझे शट अप का नोटिस मिला है। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह। अब आइए गैब का इल्म, ये कहें कि भाई गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अगर रसूल के लिए कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह तो शिरक है, तो ये गलत बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबूवत का जो ऐलान कर रहे हैं गैब के इल्म से कर रहे हैं, उनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, नबा यनबो के माने खबर दे सकता हूँ। ये जो खबर देने गैब की है, जो तुम अपने घरों में ताकुलून व मा तदखिरून, और जो तुम खाते हो और जो बचाते हो। ताकुलून और तदखिरून मुदारे है, उसमें हाल और इस्तिक़बाल दोनों आते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों आते हैं। कि मैं खबर दे सकता हूँ या खबर देता हूँ, यानी कौन कितना खाएगा, कौन कितना बचाएगा। बाग में फल और खेत में दाने उगते हैं, वो एक एक दाने को मैं जानता हूँ, दाने दाने पे खाने वाले का नाम है, उन सबको मैं पहचानता हूँ, फलों को पहचानता हूँ, कौन कितना खाएगा और कौन कितना बचाएगा, मैं उसकी खबर दे सकता हूँ। कौन कह रहा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने, उसकी ज़ुबान कुरान कह रहा है कि अगर ये कहेंगे, अगर गैब का जानना, नाउज़ुबिल्लाह कोई गैब का किसी के ऊपर कह दें कि वो गैब जानते हैं, अगर ये मदार उलूहियत है, फिर से क्राइटेरिया ऑफ डिवाइन क्वालिटी, देन अकॉर्डिंग टू कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वुड बी नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह खुदा, गॉड हो जाएंगे, इलाह हो जाएंगे, माबूद हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तुम अक़ीदे को इतना तंग कर दे रहे हो, इतना ख्यालात को परागंदा कर दे रहे हो लोगों के सामने कि नाउज़ुबिल्लाह छोटी छोटी बात पर आज बच्चे माँ बाप को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। कुरान का मुतालिया नहीं है, कुरान की समझ नहीं है। अब आलम में तसरुफ़ करना है, अगर आलम में तसरुफ़ करना ये अगर खुदाई नाउज़ुबिल्लाह सिफत है, तो अज़रुए कुरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या हो जाएंगे? नाउज़ुबिल्लाह खुदा हो जाएंगे। कुरान खुद फरमाता है फ़सख़रना लहु रिहा तजरी बिअम्री रुखान हैसु असाब, अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म से आने वाली, पूरब की हो, पश्चिम की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की, उनके मुसख़्खर कर दिया था। और हवा कितनी इंपॉर्टेंट होती है पता है आपको? बिल्कुल पता है कि अगर हवा के बगैर हम जी नहीं सकते, और हवा ही है, पानी लाती है, पानी ले जाती है। सारे मखलूक का, सारे क्रिएशन का दारोमदार हवा पर होता है, हवा होना बहुत ज़रूरी है, पानी से ज़्यादा ज़रूरी। और वो इनके कब्ज़े में कर दिया, उनके कंट्रोल में कर दिया गया। किसके? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने किया। तो अब वो बंदे ही है, ला कर लो, फल अब्दुन फ़इन तरक़्क़ा व रब्बु रब्बुन फ़इन तनज़्ज़ल, बंदा बंदा ही होता है चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, रब रब होता है चाहे जितना भी नुज़ूल कर दे। कोई बंदा खुदा नहीं बन जाता, कोई सिफत नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की दी हुई है, असल ज़ाती क़ुव्वत अल्लाह की है, ये अता ही है, इसको नाउज़ुबिल्लाह ज़ाती नहीं समझना उनकी। अब उनके हवाले कर दिया। और सुभान अल्लाह, जैसा कि सरकार गौसुल आज़म का इरशाद है कि मेरे मुरीद का अगर सतर मशरिक़ में घूर रहा है और मैं मगरिब में हूँ तो मैं आकर उसकी मदद करूँगा। और एक मकाम पर फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अज़ूमुल क़ातिलु इंदल क़िताली, मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है कि अगर तू जालिमों के नरगे में है तो मैं आकर क़िताल करूँगा तेरी तरफ से। ये कौन फरमान है? गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु। ये जो अथॉरिटी है
اللہ نے دیے ان کو, اعلان کا حکم دیا ہے. اور سبحان اللہ بہت کچھ ہے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حاضر و ناظر ہونا, اگر یہ خدا کی صفت ہے نعوذ باللہ, تو عذر قرآن حضرت آصف بن برقیہ نعوذ باللہ خدا ہو جائیں گے, حضرت ملک الموت خدا ہو جائیں گے, کہ بیک وقت ہزاروں مقامات پہ پہنچتے ہیں, حاضر و ناظر ہوتے ہیں. بے شک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حاضر و ناظر کہتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر, ذرا یہ لفظ علماء موجود اگر مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں گا, حاضر ذرا ایک ایسا لفظ ہے, میں یہ کہوں کہ جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں, تو یہ سمجھو کہ ہم حضور کے دربار میں حاضر ہیں اور وہ ہمارے ناظر ہیں. سبحان اللہ. ہر وقت ان کو حاضر و ناظر کوئی مسلمان نہیں سمجھتا. جب حضور کی طرف توجہ جاتی ہے, حتیٰ کہ اللہ کے متعلق حاضر و ناظر ہونے سے منع کیا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ حاضر و ناظر, حاضر کہہ دیں گے ناظر کہہ دیں گے تو اس کے لیے جگہ متعین ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم اینڈ اسپیس سے پاک ہے. اللہ تبارک ولا یحیطون بشیء من علمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے, اپنی قدرت سے ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سبحان اللہ. اب حاضر و ناظر ہونا اگر یہ خدا کی صفت ہے, تو عذر قرآن نعوذ باللہ حضرت آصف بن برقیہ خدا ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تخت بلقیس لانے کے لیے سورہ نمل کا آپ لوگ مطالعہ کریں, انشاءاللہ اس میں واقعات ملیں گے. تخت بلقیس منگانا چاہ رہے تھے, جب وہ سرنڈر کرنے آ رہی تھی حضرت بلقیس, تو کہا کہ انہیں آنے سے پہلے تخت آ جائے یہاں پر. تو کہا کہ کون ہے اپنے درباریوں میں کہ لے کر آئیں گے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک عفریت جو بہت ہی مائٹی جن تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا, کیونکہ میں بڑا ہی طاقتور اور بڑا امانت دار ہوں. پھر اس کے بعد ایک جو وقال الذین عنده علم من الکتاب, وہاں جو حضرت سلیمان کے جو امتی تھے, جن نہیں تھے بلکہ ایک امتی تھے, انہوں نے کیا کہا, انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا. یہ ہے فلسطین میں, اور وہ ملک سبا 1200 مائلز کا فرق ہے, اور وہ کئی سیکیورٹی گیٹس کے تھرو جانا پڑتا ہے, اور بڑا ہی وزن. پلک جھپکنے پہلے یہاں پر بھی ہے, وہاں پر بھی جا رہے ہیں, اور جا کر لے کے وہاں کا پورا دیکھ رہے ہیں, لے کر آ کر رکھ دیا. اور تب حضرت سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اسی طرح اگر کوئی رسول پاک کا امتی یا ان کے امت کا ولی سرکار غوث العظم یہ فرما دے, سبحان اللہ, کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملک ہے میرے ہتھیلی کے مانند ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا ان کے لیے اتنی سمیٹ دی جاتی ہے کہ ہتھیلی میں دیکھتے ہیں وہ لوگ, کہ کہیں سے بھی ہو جا کر, یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بے نیاز ہے, سب اس کے فقیر ہیں, اس کے بھیکاری ہیں, اسے بھیک مانگنے والے ہیں, چاہے کسی بھی ہو, اور جو بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے, یہ ان کی ذاتی نہیں ہے کوئی. تو یہی بات کر, تو لا الہ الا اللہ کے معنوں کو سمجھے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے کوئی مسلمانوں کو کافر و مشرک نہ بنائیں, اپنے اخلاق کو سدھاریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی, سچے غلام کی حیثیت سے بڑی عاجزی سے, انکساری سے چلیں. جب چلیں تو لوگ کہیں کہ یہ مسلمان کی چال ہوتی ہے. ہماری بھائی راستے میں چلیں تو بولے یہ مسلمان ہے, یہ ہمارے لیے. حضرت محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, ایک عورت دیکھ کے بولی کہ کیا یہ محمد ہے؟ تو باہر کسی نے کہا نہیں, محمد کے غلاموں کے غلام ہیں. کہا کہ اتنی پیاری بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ روڈ کراس کر رہے ہیں, ایک غالباً نصرانی ہیں, دیکھ کر ایمان لا لیا. کہا اتنی شان سے یہ لوگ چلتے ہیں, بس وہ اس پر ایمان لایا. تو مسلمان چلیں تو بڑی شان سے چلیں, دنیا سے ڈرو مت. دنیا سے ڈرو گے تو دنیا بہت ڈرائے گی اور تم دنیا کی ہو جاؤ. اپنے بچوں کو سرکار کی محبت پہلے سکھاؤ, ان کے گھرانے کی, پھر قرآن سکھاؤ تو سمجھ میں آئے گی ان کو. ہم کیا ہے, قرآن پہلے سکھا دے رہے ہیں, صاحب قرآن کو نعوذ باللہ ان کے متعلق کچھ بتاتے ہی. آج ہمیں نہیں معلوم کہ حضور کب پیدا ہوئے. میں کسی سے پوچھوں کہ حضور کب پیدا ہوئے, حضور کی پیدائش کے واقعات کیا تھے. اپنے بیٹے کے بڑا, میرا بیٹا ہوا تھا, میں یہ کہا تھا, ہاتھ میں لے کے رویا تھا, اس کو بولا تھا دنیا کی پوری خوشیاں دوں گا. ایک بات میرے سے کہا, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. لیکن کبھی سوچو کہ میرے حضور پیدا ہوئے تو عالم کیا تھا.
تو حضور کی سوچتے رہو. جب حضور کا ذکر کرو گے ان کا سراپا, سونے سے پہلے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, سو کے پڑھ کے سنو, انشاءاللہ ان کی جلوہ گری ہوگی. اب نہیں 1 سال نہیں 40 دن یا نیکسٹ, ان کا کرم ہے, وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے, یہ گھر تو نہیں ان کے آنے کے قابل. ایک بات کی میں نعوذ باللہ میں گستاخی معاف, ایک بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کہنا میرے لیے ذرا سوء ادبی دکھتا ہے کہ حضور ہماری محفل میں آتے ہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. حضور ہماری محفل میں آ بھی سکتے ہیں, یہ ان کی کرم نوازی ہے, یہ گھر تو نہیں ان کے آنے کے قابل. وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے. حضور آ بھی سکتے ہیں لیکن حضور کی توجہ ہم سے ہٹی نہیں کرتی. آج ہم بیٹھے ہیں چاہے کسی بھی, حضور کی توجہ ہم سے ہٹے گی نہیں. اور ہمیشہ حضور کا سوچتے رہو, صبح و شام, رات میں سونے سے پہلے سرکار کی سبحان اللہ پیشانی کیسی تھی, گیسو کیسے تھے, ہونٹ کیسے تھے, ناک کیسی تھی, کان کیسے تھے, ہاتھ کیسے تھے, کیسا چلتے تھے, کیسا, یہ تھوڑا پڑھ لو پھر دیکھو جلوہ گری ہو جائے گی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جن کے متعلق فرمایا کہ جن کے ذکر کو بلند کیا, جب ان کا ذکر ہے ان کی بھی توجہ ہو جائے گی میرے بھائی. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ